وجہ سے یہ وقت کی تنظیم برابر نہیں ہو رہی ہے اور ٹائم مینجمنٹ برابر نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی کتنی دکھ کی بات ہے کہ جس ملت کو، جس امت کو ٹائم مینجمنٹ کا سب سے بڑا تحفہ ملا ہو نماز کی صورت میں، اور دنیا کا بہترین ٹائم مینجمنٹ اس کے پاس ہو، وہ سرے سے کبھی سر جوڑ کر بیٹھنے پڑ رہا ہے ٹائم مینجمنٹ کے تعلق سے سوچنے کے لیے، وقت کی پابندی یا وقت کی تنظیم کے تعلق سوچنے کے لیے۔ اس میں کتنے بھی آپ سوچ بچار کیجئے، کتنے بھی تحقیق اور ریسرچ ہو، لیکن ایک بات تو سارے محققین کچھ بآواز بلند، کچھ دبے الفاظ میں، کچھ دل ہی دل میں اس کا اعتراف ضرور کریں گے کہ اس روئے زمین کا بہترین ٹائم مینجمنٹ نماز ہے، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ مقرر ہے۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں پر یہ ٹائم مینجمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور ٹائم کے تعلق سے ہمارے نوجوانوں نے صرف ایک ہی اصطلاح سن رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹائم پاس کیسے کرنے کا۔ ٹائم مینجمنٹ سرے سے کوئی ہوتا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، زندگی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی وقت کی گھڑی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ وقت اللہ تعالی کی سب سے قیمتی شے ہے جو انسان کو تحفے میں ملا ہے۔ اب اس کی جو قدر کرے گا بے شک کامیابی صرف اور صرف اس کی ہوگی، اور جو نہیں کر پائے گا یقیناً وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ وقت کی سرشت اس کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ وہ ایک تیز رفتار آندھی یا طوفان کی طرح سے ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا۔ ایسا کوئی ریفریجریٹر نہیں بنا ہے کہ جس میں ہم وقت کو محفوظ رکھ سکیں، باسی ہونے سے بچا لیں۔ ایسا کوئی بینک نہیں بنا ہے کہ جس میں ہم وقت کو جا کر قید کر لیں۔ ایسے کوئی بینک کا کوئی اشتہار آپ نے پڑھا نہیں ہوگا کہ اس کے یہاں پر ایسے کوئی لاکرز دستیاب ہیں جہاں پر وقت کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ وقت جو ہے وہ برق سے زیادہ، بجلی سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور اس لیے اس کو قید کرنا، اس کو قابو میں کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چلیں، اور چلنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اس پر ہم قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر ہم چل سکتے ہیں۔ وقت کی تیز رفتاری بے مثل ہے۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ میں دوڑتا ہے۔ وہ انسان کا دشمن بھی نہیں ہے، وہ انسان کو کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن اگر انسان خود اپنے اشرف اور افضل ہونے پر صرف جھومتا رہے تو پھر وقت اس کے پاس سے گزرتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بہت رحم دل شے بھی ہے اور بہت کٹھور بھی۔ رحم دل ان کے لیے جو اس کی قدر کرتے ہیں، کٹھور ان کے لیے جو اس کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ وقت کے تعلق سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کے ساتھ انصاف روا رکھا ہے وقت کے ضمن میں۔ کسی بھی شخص کے 1 گھنٹے میں 60 منٹ سے زیادہ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ سے زیادہ یا کم نہیں ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے لیے برابر برابر وقت ہے، لیکن کسی کو کم اور کسی کو زیادہ نہ دے کر اللہ نے ایک انصاف تو کر دیا ہے، لیکن کئی لوگ جو اس کو بڑی ہی بے دلی سے اور بے رحمی سے اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وقت بہت کم پڑتا ہے اور وہ ناکافی ثابت ہوتا ہے ان کے لیے۔ اب آئیے یہ دیکھیں کہ یہ وقت کی ایک جو سرشت فطرت ہے، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے ہم کہاں کم پڑ رہے ہیں۔ وقت کے تعلق سے ہم کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اس کی قدر ہمارے اگر گھر کے بڑے بزرگ والدین ماں باپ کرتے ہیں تو وہ فطری طور پر بچوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ بچے صرف اور صرف نقالی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، لیکن جو وقت کو یوں ہی گزار دیتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں اور بچے ان کو بخوبی دیکھتے رہتے ہیں یہ کرتے ہوئے، تو پھر
وہ کسی لحاظ سے وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، چاہے امتحان کی تلوار ہی ان پہ سر پہ لٹکتی رہے، لیکن انہیں سیکھا ہے کہ وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ وقت کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگلے وقتوں میں جب گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں، اس وقت لوگ وقت کے پابند کیسے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت اس گھڑیال کو، اس گھڑی کو فالو کرتے تھے، اس کا ساتھ دیتے تھے جو ان کے ذہنوں اور دلوں میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو میکینیکل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ آپ کے دماغ اور آپ کے دل کی جو گھڑی ہے وہ زیادہ کارآمد ہے۔ اور یہ جو دل کی گھڑی یا گھڑیال ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کامیاب ہونا ہے، یہ گھڑیال یا یہ گھڑی جو چلتی ہے اس کی بیٹری کا نام ہے آپ کا مصمم قوت ارادی، اور زندگی اور زمانے سے ٹکر لینے اور مقابلہ کرنے کا حوصلہ۔ اور یہ جب تھا، آپ نے دیکھا کہ اگلے وقتوں میں جب یہ گھڑیاں نہیں تھیں، اس وقت لوگوں نے جو بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں وہ اس گھڑی سے اور اس بیٹری سے۔ ورنہ یہ جو میکینیکل گھڑیاں ہیں وہ اس زمانے میں نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسی ایجادیں، کچھ ایسے فلسفے لوگوں نے اس وقت ایجاد کیے کہ آج بھی انسان کی عقل دنگ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا گھڑی کے بغیر۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اندر جو گھڑی چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہے اس کے اپنے کمٹمنٹ کی اور محنت کی اور کچھ کر گزرنے کے جذبے کی، وہ زیادہ مؤثر ہے ان میکینیکل گھڑیوں سے۔ یہاں پر اب ہم آئیے یہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ہم کیا کیا برتاؤ کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا کیا ہوتا ہے یا کیا ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا نام ہے وقت گزاری، دوسرا وقت خرچ کریں، تیسرا وقت کو بچت کریں، اور چوتھا وقت کی سرمایہ کاری کریں۔ انسان کے بس میں یہ 4 کام ہی ہیں۔ پہلی بات جہاں تک آتی ہے وقت گزاری، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑے ہی دریا دلی سے کر رہا ہے ٹائم پاس کرنے کا۔ اس کے لیے 20 طریقے ان کے پاس میں ہیں، 20 ذرائع ہیں، اور اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ وقت گزاری معاملہ جو ہے یہ ہمارا ایک قومی اور ملی مشغلہ بن گیا، اور اس کے سبھی لوگ اس کے ایک عادی ہو چکے ہیں۔ مثلا ہمارے نوجوان، دیکھیے وقت کیسا ہوتا ہے ان کے لیے اور ٹائم مینجمنٹ کا کیا ہے۔ ایک دوست جو ہے اپنے ایک دوست کو فون کرتا ہے، ایک شخص نوجوان ہمارا، اور کہتا ہے کہ آج شام کو فلاں جگہ ہم لوگ 7 بجے مل رہے ہیں، آج شام کو فلاں جگہ ہم لوگ 7 بجے مل رہے ہیں، اور اگر سمجھو میں 8 بجے تک نہیں آیا تو تم 9 بجے تک انتظار کر لو اور 10 بجے چلے جاؤ۔ دیکھیے کیا فراخ دلی کے ساتھ میں وقت گزاری ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ کہ سامنے والا بالکل ویسے ہی کرتا ہے۔ دیکھتے تھے گھڑی، انہوں نے کہا تھا اگر میں 8 بجے تک نہیں آیا تو 9 بجے تک انتظار کر لو، کیا 10 بجے چلے جاؤ، جائیں گے۔ یعنی اس طریقے سے ہمارا ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے، یہ گھروں سے ہی ملتا ہے۔ ہمارے خواتین بازو کے پڑوس کی ایک گھنٹی بجاتے ہیں، ڈور بیل، اور وہ پڑوسن سے جو ہے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 2 گھنٹہ کھڑے کھڑے بات کرتے رہتے ہیں۔ ہر آدھے گھنٹے سے یہ کہتی رہتی ہیں کہ میں اندر اس لیے نہیں آ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ اس قسم کا جب ہمارے بچے آبزرو کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ بھی پھر وقت گزاری کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وقت گزاری اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، اور جس کی وجہ سے ٹائم مینجمنٹ کا یہ عنصر جو ہے، یہ خوبی، یہ وصف جو ہے ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے طلباء میں نہیں آ پا رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ہم آگے چل کر باتیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ وقت گزاری بلا شبہ ہمارے بچوں کی، ہمارے نوجوانوں کی ترقی کی ایک بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس تعلق سے ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔